السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کا آج 7واں لیکچر ہے. اب تک جو چیزیں ہم کور کر چکے ہیں وہ ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ ہیں. آج تھوڑا سا میں بات کروں گی مینجمنٹ سائنس کے بارے میں، جو کہ آخری اور لیٹسٹ اسکول ہے ان انڈرسٹینڈنگ آرگنائزیشن اینڈ پبلک مینجمنٹ سسٹم. اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے about the organizational system and the governmental system in the subcontinent. اس چیز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سب کانٹیننٹ میں یعنی بر صغیر پاک و ہند میں جو ایک کامن ہماری ایڈمنسٹریشن کی ہسٹری ہے وہ کیا ہے. پہلے دیکھ لیجئے لیکچر کے کانٹینٹس آج کے کیا ہیں. آج کے لیکچر میں پہلے لٹل بٹ اباؤٹ مینجمنٹ سائنس and then about the historical context of public administration in Pakistan. As you may see in the slide, that the period that we are going to cover is Indus Valley Civilization. We are going to cover Mughal period, British period, and post-independence periods. This is going to be a series of lectures in this context, but today we are going to talk about Indus Valley Civilization and its effect on the public administration, and what organizations that we see in Pakistan today have their influence in the historical context. سب سے پہلے مینجمنٹ سائنس. مینجمنٹ سائنس یہاں میں یہ کہتی چلوں کہ آپ نے ایف ڈبلیو ٹیلر کی سائنٹیفک مینجمنٹ ہم نے شروع میں پڑھی تھی، لیکن سائنٹیفک مینجمنٹ اور مینجمنٹ سائنس میں فرق ہے. کیا فرق ہے سائنٹیفک مینجمنٹ میں اور مینجمنٹ سائنس میں؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ ٹیلر نے یہ کہا تھا کہ ہم آرگنائزیشنل کے آؤٹ پٹ کو میجر کر سکتے ہیں، ورکرز کو بہتر افیکٹو بنا سکتے ہیں، ہم آرگنائزیشن کی ایفیشنسی بڑھا سکتے ہیں اگر ہم سائنس کے سائنٹیفکلی تمام کام کو، آرگنائزیشن کے تمام کام کو سائنٹیفک پرنسپلز پہ رن کریں. اس کے لیے اس نے ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیے تھے، اور آپ یاد رکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شاولنگ ایکسپیریمنٹ تھا جس پہ ٹیلر نے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ کس طرح سے کام کو، ورکرز کے کام کو اگر ہم سائنٹیفکلی آبزرو کریں تو ہم ان کی ایفیشنسی کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن مینجمنٹ سائنس جو ہے وہ مختلف ہے سائنٹیفک مینجمنٹ سے. مینجمنٹ سائنس کی ابتدا سیکنڈ ورلڈ وار سے ہوئی، اور یہ اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ سائنٹیفک ڈسکوریز اور ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ریپڈ ہو گئی تھیں، اور ان کے اثرات نہ صرف عام زندگی پر زیادہ تھے بلکہ وہ آرگنائزیشنز کو بھی افیکٹ کر رہی تھیں. اور چونکہ مینجمنٹ اور پبلک ایڈمنسٹریشن کو اس وقت تک اتنی پرفیکٹ ڈسپلن نہیں سمجھا جاتا تھا، لہذا جو لوگ اس میں کام کر رہے تھے آرگنائزیشنل کی ایفیشنسی کو بہتر کرنے کے لیے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مینجمنٹ یا پبلک ایڈمنسٹریشن بھی ایک سائنس ہے. اٹ از ناٹ اونلی این آرٹ بٹ اٹ از سائنس، اینڈ دے ٹرائی ٹو اپلائڈ دی سائنٹیفک کانسیپٹس ٹو دی آرگنائزیشن. اور جیسا میں نے ایک پوائنٹ پر جب ہم بہیورل اسکول کی بات کر رہے تھے اور اسکول آف ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایک لیونگ آرگنزم کی طرح سے ہیں. دے آر سسٹمز کی جب ہم بات کر رہے تھے کہ ایک لیونگ سسٹمز ہیں، یہ بدلتی ہیں، تو اس کانسیپٹ کو بھی ہم نے بایولوجیکل سائنس سے آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں اپلائی کیا تھا. تو یہاں پر ایپلیکیشن تھی آف میتھمیٹکس، آف اسٹیٹسٹکس اینڈ اکنامک ماڈلز آن دی ایشوز اینڈ پرابلمز آف مینجمنٹ اینڈ ایشوز اینڈ پرابلمز دیٹ ایمرج ان دی آرگنائزیشن. جیسے کہ آپ نے ایف بی اے میں آپ ہیں اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اسٹیٹسٹکس بھی پڑھی ہوگی اور آپ نے میتھمیٹکس بھی پڑھی ہوگی. کچھ آپ میں سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جنہوں نے جو پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، کچھ آپ نے پری میڈیکل کے ہوں گے، اور کچھ آرٹس کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو چیزیں آپ نے اسٹیٹسٹکس میں یا میتھمیٹکس میں
تھیوریٹیکل اس میں کانٹیکسٹ میں استعمال کی تھی. جب ہم مینجمنٹ کے ڈسپلن میں آتے ہیں تو ہم انہی ٹولز کو استعمال کرتے ہیں ان اپلائیڈ فارم. اور اپلیکیشن آف اسٹیٹسٹکس یعنی آپ جب کبھی کسی چیز کی جیسے پاپولیشن ہے, پاپولیشن میں ایوریج ایج دیکھتے ہیں یا انکم آپ نے دیکھنی ہے کسی سوسائٹی کی, کسی اکانومی میں انکم آف ہاؤس ہولڈ دیکھنی ہے تو آپ اس کا مین اور میڈین لیتے ہیں اور موڈ لیتے ہیں, تو آپ کو کچھ اس سے انفارمیشن حاصل ہوتی ہے کہ اس سوسائٹی کی ایوریج انکم کیا ہے. اسی طرح سے میتھمیٹکس کے بہت سے ماڈلز ہیں اور اکنامکس کے ماڈلز ہیں جن کی اپلیکیشن مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے. ناؤ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اکنامک ماڈلز استعمال کرتے ہیں مینجمنٹ کے ڈسپلن کے لیے, آرگنائزیشنل کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے یا ان پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں نظر آتے ہیں, تو ہم یہ کئی دفعہ ماڈلز کو اس کانٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہیں وین وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیٹرمن ریلیشن شپ بٹوین 2 اور مور ویریبلز. اور مثال میں نے آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایج اور لرننگ جو ہے اس میں کیا ریلیشن شپ ہے, یعنی جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے کیا ویسے ویسے لرننگ کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے, یا ایجوکیشن کا لرننگ کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. کوئی بھی 2 یا 2 سے زیادہ ویریبلس کا جب ہم ریلیشن شپ ڈٹرمن کرتے ہیں اور ان میں اس کا آپس میں کو ریلیشن ڈٹرمن کرتے ہیں تو ہم بہت سے اکنامک ماڈلز استعمال کرتے ہیں یا اسٹیٹسٹیکل ماڈل استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم انکم اور ایکسپینڈیچر, انکم جیسے جیسے بڑھتی ہے ہاؤس ہولڈ کی تو ویسے ویسے ہاؤس ہولڈ ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے. سو دیر از اے ڈیفینیٹ ریلیشن شپ بٹوین انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. اسی طرح سے ٹریننگ اینڈ ایفیشنسی ہے, جن لوگوں کی ٹریننگ زیادہ بہتر ہے یا زیادہ جنہیں ٹریننگ کسی کام کو کرنے کی اسپیشلائزیشن ہے تو ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ایک ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں ہم یا گورنمنٹ کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ انکم اور ایکسپینڈیچر ہے تو گورنمنٹ یہ جاننا چاہے گی کہ اگر ہاؤس ہولڈ کی انکم بڑھ رہی ہے, ایکسپینڈیچر بھی بڑھ رہا ہے, ظاہری بات ہے انکم سے ریلیٹڈ ہے, تو اس کا پالیسیز پہ کیا ایفیکٹ ہوگا. یعنی کیا جب انکم ہاؤس ہولڈ کی بڑھ رہی ہے تو ان کا ایکسپینڈیچر کن کن چیزوں پہ بڑھے گا, ایجوکیشن پہ بڑھے گا, ہیلتھ پہ بڑھے گا, یا ویسے جو ڈیلی کنزمپشن کی آئٹمس ہیں, فوڈ آئٹمس ہیں, ان پہ بڑھے گا. تو یہ انفارمیشن گورنمنٹ کے لیے یا آرگنائزیشنز کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے, کیونکہ اس کی بنیاد پر یا تو گورنمنٹ زیادہ اسکول کھولے گی, ظاہری بات ہے ایکسپینڈیچر اگر ڈیلی جیسے جیسے انکم بڑھتی ہے تو بیسک آئٹمس سے ایکسپینڈیچر ہٹ کے اور آئٹمس کی طرف جاتا ہے, یعنی لوگ اپنے ایکسپینڈیچر کو انکریز کرتے ہیں لیٹس سی آن ایجوکیشن اور ہیلتھ. تو ان کے لیے پھر یہ گورنمنٹس یہ جاننا چاہیں گی کہ پھر کیا زیادہ اسکول کھولنے چاہیے اگر انکم بڑھ رہی ہے, یا ہیلتھ فیسلٹیز کریٹ کرنی چاہیے زیادہ, یا زیادہ پارکس کھولنے چاہیے کیونکہ جب انکم بڑھے گی تو لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ان کو فیسلٹیز ہونی چاہیے. تو یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو کسی بھی آرگنائزیشن خواہ وہ پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو اس کے لیے اہم ہے. تو اسٹیٹسٹیکل ماڈلز اور اکنامک ماڈلز اور بہت سے ٹولز استعمال کیے جانے لگے ان مینجمنٹ ڈسپلن. ایک تو یہ وجہ تھی, دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ بات بھی اسٹیبلش کرنی تھی کہ مینجمنٹ صرف آرٹس نہیں ہے, یہ سائنس بھی ہے, یعنی اس میں ڈگری آف پرفیکشن بھی ہے. اس کو زیادہ پرفیکٹ ڈسپلن ظاہر کرنے کے لیے بہت سے ٹولز اور ڈسپلن سے بورو کیے گئے اور ان کا فائدہ بھی بہت رہا. اس سے بہت سی بہتر پروگرامز اور بہت سے اچھے پروجیکٹس جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوئے بائی یوزنگ دیز سائنٹیفک ٹولز. تو یہاں تک ہم نے بات کی اپنے ڈفرنٹ جو اسکولز آف تھاٹ جو ویسٹ میں ڈیولپ ہوئے, اور ہم نے شروع میں یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جو ٹولز اور سسٹمز مینجمنٹ اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے ڈیولپ ہوئے وہ ان ریسپانس ٹو
چینجنگ سرکمسٹانسز کیا تھیں؟ چینجنگ سرکمسٹانسز ایک تو انڈسٹریل ریولیوشن تھی جس نے بہت گہرا ایفیکٹ سوسائٹی کے اوپر چھوڑا، لوگوں کی انکمز جو ہیں اس پہ اس کا اثر ہوا. پھر اس کے علاوہ جو سائنٹیفک ڈسکوریز اور ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، نئے نہ صرف کنزیومرز کے لیے بہتر ہاؤس ہولڈ الیکٹرانک گیجٹریز آنے لگیں، بلکہ آرگنائزیشنز نے بھی اپنے ٹولز اور اکوپمنٹس چینج کیے، جس میں سب سے زیادہ جو ایک ریولیوشن ہے وہ کمپیوٹر کی تھی ان ریسنٹ ٹائمز. لیکن سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جو پہلے ہو رہی تھی اس کے ریسپانس میں بھی آرگنائزیشن کی ایفیشنسیز کو بڑھانے کا ایک رجحان تھا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اب تک جتنی ڈیولپمنٹ کی ہم نے بات کی یا جتنی سائنٹیفک جتنے ہم نے اسکولز آف تھاٹس کی بات کی کہ ایک آرگنائزیشن کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے دیکھا. کسی نے کہا کہ آپ جو ہے آپ کی ایک پراپر اسٹرکچر ہونی چاہیے. فیول نے اپنے 14 پوائنٹس دیے آرگنائزیشنز کے لیے. پھر ایف ڈبلیو ٹیلر نے بات کہی. تو ان تمام چیزوں کا تعلق تھا ویسٹ سے. اب تک ہم نے دیکھا کہ ویسٹ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم نے اتنی باتیں کی اور اب تک جو ہم نے بات کی چھٹے لیکچر تک وہ ہم نے بات کی کہ ویسٹ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. تو کیا یہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ کیا حکومت نہیں تھی؟ کیا یہاں پہ ادارے نہیں تھے جو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ وہ سائنٹیفکلی یا کسی اصول کے مینجمنٹ کے اصول کے تحت یا آرگنائزیشنل پرنسپلز یا کوئی تھیوری جو ہے اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کام نہیں کیا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پر وہ ادارے بھی تھے اور اس خطے کی جو سویلائزیشن ہے، جو تہذیب ہے، وہ ویسٹ کی سویلائزیشن سے بہت قدیم ہے. اور یہاں پہ جو ڈسکوریز ہوئیں اور جو یہاں پہ ہمیں ایکسکیویشن سے جو ہمیں معلومات حاصل ہوئیں، ہمیں یہاں پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ حکومتیں تھیں اور وہ کس طرح سے کام کرتی رہیں. اسی موضوع پہ آج ہم فردر اس لیکچر کو جو ہے لے کے چلیں گے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں آج ہم جس چیز کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے، بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہاں کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا تھا. آج کا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے پاکستان کا، اس کے اوپر بہت سے اثرات ہیں جو برٹش دور کے تھے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 200 سال حد تک حکومت رہی برٹشز کی، انگریزوں کی حکومت یہاں پہ رہی، اور انہوں نے یہاں پر کافی جو ایڈمنسٹریٹو نظام تھا اس میں کافی وہ تبدیلی لے کر آئے. لیکن اس سے پہلے بھی بہت سی حکومتیں رہیں اور اس علاقے کو جس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہا جاتا ہے، یہاں پہ بہت سے لوگوں نے یعنی ایون قبل مسیح کے زمانے میں جو حکومتیں رہیں، انہوں نے یہاں پر جو نظام قائم کیا، جو رائج کیا، حکومت کا نظام اور معاشرے کو چلانے کا نظام اور معاشرے میں اداروں کو چلانے کا نظام، وہ ایک ایسا نظام تھا جس کے اثرات بہت سے لوگ، آنے والی جو نسلیں تھیں یا حکمران تھے، انہوں نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا اور اسی کی کو بنیاد رکھتے ہوئے تبدیلیاں لے کر آئے. جیسا کہ ہم جس چیز کی بات کرنے چلے ہیں وہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں، میں نے اپنے فرسٹ لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ پبلک ایڈمنسٹریشن مینز ایڈمنسٹریشن word which is taken from other language, Latin language, which means to serve. یعنی public administration to serve public. اب پبلک کی جو ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی اور یہ جاننا یہاں پر ضروری ہے کہ کچھ اہم فنکشنز ہیں جو حکومتوں کو یا حکومت کو ضرور پرفارم کرنی پڑتی ہیں، اور ان کو ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل فنکشنز آف گورنمنٹ. یہ چیز آپ ذہن نشین کیجئے کہ جو ٹریڈیشنل فنکشنز ہیں حکومت کی، چاہے وہ کوئی بھی دور ہو، یعنی بے شک ہم کہیں کہ جی حکومت کا جو رول ہے وہ اکانومی میں کم ہونا چاہیے،
یا حکومت کا رول اکانومی میں زیادہ ہونا چاہیے، یا لیکن اس کے باوجود جو 4 اہم چیزیں ہیں، جو 4 اہم فنکشن ہیں، وہ حکومت نے ہر صورت پرفارم کرنی ہے. اس کے بغیر چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو یا حکومت ہو یا سٹیزنز ہوں، وہ کام نہیں کر سکتے. تو آپ جیسا کہ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ہسٹری میں لے کے چلوں، میں آپ کو یہ بات ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں کہ یہ 4 ٹریڈیشنل فنکشنز ہیں، جس میں سے پہلی ہے ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر، یعنی جب تک امن اور امان قائم نہیں ہوگا سوسائٹی میں، اس وقت تک کوئی بھی کاروبار زندگی جو ہے وہ چلانا ناممکن ہی تصور کیا جائے گا. یہ ایک پہلی حکومت کا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں امن و امان قائم رکھے. دوسری چیز جو حکومتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ٹیکسز کلیکٹ کریں. اب آپ پوچھیں گے کہ ٹیکس کلیکشن کی کیا ضرورت ہے، حکومت کیوں ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے؟ تو حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے یعنی جو آمدن ہے حکومت کی، وہ ٹیکسز ہی ہیں. یعنی حکومت جو سروس ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، ہم سڑکیں استعمال کرتے ہیں یا اسکول استعمال کرتے ہیں، تو ہم اس کے عوض میں کچھ پے کرتے ہیں. لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ سوسائٹی میں کچھ لوگوں کی آمدن زیادہ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی آمدن کم ہوتی ہے. تو جن کی آمدن یا انکم زیادہ ہے، وہ ان کے اوپر ان سے گورنمنٹ ٹیکسز وصول کرتی ہے، لیٹ سے ان کی انکم پہ یا ان کی پروڈکشن پہ. اور جن لوگوں کی آمدن کم ہے، ان کے لیے وسائل کریٹ کرتی ہے کہ سوسائٹی میں ایک ایکوٹی اور جسٹس ہو. اور میں نے اپنے شروع کے لیکچرز میں یہ بات کہی تھی کہ جب ہم ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز جو اہم ہے وہ جسٹس اور ایکوٹی اور فیئرنیس ہے سوسائٹی میں. تو ٹیکس کلیکشن بھی وہی ایک ذریعہ ہے جس سے حکومت ان لوگوں کو ٹیکس کرتی ہے جن کے پاس ریسورسز ہیں، اور جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں ان کے لیے وسائل جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے. یعنی سڑکیں بنانا، ڈیمز بنانا، اسکول کھولنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے لیے سوسائٹی میں مہیا کی جاتی ہیں. تیسری چیز جو حکومت کی ذمہ داری اور ٹریڈیشنل فنکشنز میں آتی ہے وہ ہے ڈیفینس. ڈیفینس یعنی ملک کا دفاع. یہ بھی حکومت کی ذمہ داری میں ہے کہ جہاں وہ امن و امان قائم رکھتی ہے، وہ ایکسٹرنل تھریٹ سے، بیرونی جو چیلنجز ہیں ان سے بھی اس کی وہ ملک کو پروٹیکٹ یا اس کی دفاع کرتی ہے. یہ بھی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے. اور فائنلی ایک چیز جو ہے یہ پرانی ٹریڈیشنل فنکشنز میں ہے کہ مینٹیننس آف منٹ. اب آپ کہیں گے کہ منٹ کیا ہوتی ہے؟ منٹ کہتے ہیں جہاں پہ حکومت کرنسی بناتی ہے. پرانے زمانے میں منٹ ہوتی تھی جہاں پہ سکے بنتے تھے. تو یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ نوٹ چھاپنا، ہر کوئی نوٹ نہیں چھاپ سکتا یا سکے نہیں بنا سکتا، یہ حکومت ہی کا کام ہے کہ وہ مینٹین کرتی ہے. جہاں پہ نوٹ آج کل کے زمانے میں تو نوٹس ہیں، پیپر کرنسی ہے، بلکہ پلاسٹک کرنسی بھی آ گئی ہے. تو یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو پیپر کرنسی ہے یا میٹالک کوئنز ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری تصور کیے جاتے تھے، اور آج بھی یہ حکومت کی ٹریڈیشنل فنکشنز میں سے ایک ہے. تو سب سے پہلے ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کی طرف جاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو شروع کے لیکچر میں بھی کہا کہ جب ہم پرانی سویلائزیشنز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مختلف سوالات آتے ہیں کہ یہ سویلائزیشنز اگر قائم تھیں تو کیا وجوہات تھی، ان کے پیچھے کیا قوت تھی، وہ حکومتی قوت، وہ وسائل کی قوت، وہ کیا تھی. تو انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے وہ اس کی ایک مثال ہے. تو موہنجو ڈارو اور ہڑپا کی مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ دیز ور ویری ڈیولپڈ سٹیز، اور یہ تقریباً 3250 سے لے کے 2750 بی سی کا پیریڈ ہے. آپ دیکھیں کہ بہت قدیم زمانہ ہے یہ جب یہ 2 سویلائزیشن اس علاقے میں تھیں. اچھا، انڈس ویلی سویلائزیشن ہم کہتے ہیں. انڈس ویلی سویلائزیشن اس لیے آپ نے پڑھا بھی ہے کہ یہ تمام وہ تہذیبیں جو دریائے انڈس پہ نارتھ سے لے کر اپ ٹل دی بلوچستان کا ایریا بھی اس میں آ جاتا ہے، NWFP کا ایریا بھی آ جاتا ہے، پنجاب کا علاقہ بھی
بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں پر یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے نام سے تھا. اور جیسے یہاں پر لوگوں نے باہر سے لوگ یعنی سینٹرل ایشیا سے لوگ اور ایون گریک لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئے. الیگزینڈر دا گریٹ جس کو کہا جاتا ہے واز دا کانکرر, گریک تھا, وہ بھی اس نے بھی یہاں پر آ کر یعنی اس علاقے میں اس کی فوجیں آئیں اور اس کی یہاں پر سیٹلمنٹس تھیں. تو گریک انفلوئنس بھی اس علاقے میں پایا جاتا ہے. گارڈن چائلڈ جو کہ ایک ہسٹورین ہے, اس نے اس علاقے کے بارے میں لکھا ہے, The remains of many well-planned streets and municipal system of drains regularly cleaned reflect the vigilance of some regular municipal government. Its authority was strong enough to secure observance of town planning bylaws. یعنی جب ان علاقوں کو دیکھا جاتا ہے تو یہ چیز ذہن میں آتی ہے, اور گارڈن اس کو بڑی خوبصورتی سے لکھتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی سڑکیں جو تھیں وہ باقاعدگی سے صاف ہوتی تھیں, اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہاں پہ یقیناً ایک ایسی حکومت تھی جو ویجیلنٹ تھی, یعنی جو چوکنی تھی اور جو اپنے علاقوں کا خیال رکھتی تھی. اور اس کی اتھارٹی اتنی تھی کہ ٹاؤن پلاننگ یعنی جس طرح سے ٹاؤنز کو یعنی وہاں اس شہر کو, یعنی یہ وہ بات کہہ رہا ہے ہڑپا اور موہنجو-داڑو کے بارے میں کہ اس طرح سے اس کو پلان کیا گیا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ واقعی یہاں پہ جو بائی لاز ہیں ٹاؤن پلاننگ کی یعنی لاز جو ہیں ان کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا رہا. تو یہ بات اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہاں کی حکومتیں اتنی مضبوط اور اتنی اسٹرانگ تھیں کہ انہوں نے لاز جو بھی انہوں نے بنائے اس کو سختی سے انفورس کیا. اسی بارے میں گارڈن آگے چل کے کہتا ہے, Granaries at Harappa were constructed in planned and coordinated manner. Grain was source of wealth and collected as taxes. اب دیکھیں اس سے یہ ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ گرینریز پہ بہت توجہ تھی, اور کس لیے توجہ تھی کہ گرین یعنی جو اناج تھا اس کو بطور ٹیکس استعمال کیا جاتا تھا. جب ہم نے یہ بتایا کہ ٹریڈیشنل جو فنکشنز ہیں ریسپانسبلٹیز ہیں گورنمنٹ کی, اس میں ٹیکس کلیکشن ایک بہت اہم فنکشن ہے. لہذا اناج چونکہ بطور ٹیکس استعمال ہوتا تھا کیونکہ وہ جو اکانومیز تھیں وہ اس وقت ابھی کوئنز کا یا کرنسی کا اتنا رواج نہیں تھا, بارٹر سسٹم تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ چیز کے بدلے میں چیز ایکسچینج ہوتی تھی. تو اناج جو ہے وہ چیز ایک کموڈٹی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا, اور اس کو ایز اے آپ یوں کہہ لیں کہ اٹ واز کائنڈ آف اے منی دیٹ واز یوزڈ. اسی لیے حکومت اس کو کیا کہتے ہیں ایز اے ٹیکس استعمال کرتی تھی, اور گرینریز جو ہیں وہ بہت ہی پلانڈ طریقے سے بنائی جاتی تھی کیونکہ اس میں سارا دا ویلتھ آف دی گورنمنٹ واز کنٹینڈ ان دوز گرینریز. موریہ امپائر جو ہے, اب آپ تھوڑا سا مجھے یہ پتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہسٹری سے بہت گھبراتے ہیں, اور سب سے جو بری چیز اسٹوڈنٹس کو لگتی ہے وہ ہسٹری ہے, لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. جب تک ہم کسی چیز کی بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے یا ہسٹری کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں باتوں جو آج کی باتیں ہیں وہ نہیں سمجھ میں آئیں گی. تو اس لیے اگرچہ جس پیریڈ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمیں بڑا ریموٹ اور ڈیٹیچ لگتا ہے, یعنی اتنی پرانی باتیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ جو پرانی حکومتیں تھیں وہ انہی کی جو بنیادیں تھیں انہی کے بنیادوں کو ہم نے وقت کے ساتھ تبدیل کیا, اور ہماری بنیادی چیزیں آج بھی وہی ہیں جو اتنے قدیم زمانے سے تھیں. تو موریہ پیریڈ آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ دس از 4th century کا پیریڈ ہے, اور یہ ایک بڑا ہی دور وہ سمجھا جاتا ہے جو بڑا ڈیولپڈ دور تھا. ڈیولپڈ اس سینس میں تھا کہ حکومت نے بہت ہی ایک اچھی آرگنائزیشن جو ہے اس کو قائم کیا ہوا تھا. اور دیکھیں کہ اس زمانے میں, ابھی آپ کو اگلی سلائیڈ میں اس چیز کا پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے حکومت نے ہر فنکشن کو اپنی ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. تو ان دس ٹائم پیریڈ ایز وی آر لوکنگ ایٹ دا سلائڈ دیٹ گورمنٹ آفیشلز had different functions to perform. So there were government officials who looked after agriculture improvement.
یعنی ایگریکلچر جو تھا وہ ہمیشہ سے بیک بون رہا ہے اس علاقے کا، اور گورنمنٹ آفیسرز ایسے تھے جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ ایگریکلچر کو لک آفٹر کریں، یعنی اس کی دیکھ بھال کریں. یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ کہاں پہ سے اچھا پروڈیوس آ رہا ہے. دوسری چیز جس کے لیے افسران متعین کیے گئے وہ تھے میجرمنٹ آف لینڈ. لینڈ کی میجرمنٹ، لینڈ واز ویری امپورٹنٹ ریسورس ان دس ایریا. ویسے بھی لینڈ ایک بہت امپورٹنٹ ریسورس ہے کہ اس کو میجرمنٹ کے اس کو صحیح اس کی پیمائش کی جائے. کیوں صحیح پیمائش کی جائے؟ کہ کتنا لینڈ جو ہے کس کے پاس ہے، اور جتنا لینڈ جس کے پاس ہے اس میں سے کتنا پروڈیوس جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے. تو اس کے لیے بھی افسران جو ہیں وہ متعین کیے گئے. تیسری چیز جس کے لیے افسران متعین کیے گئے وہ تھا اریگیشن سسٹم. اب اریگیشن سسٹم یہ تھا کہ اس زمانے میں دریا تھا، انڈس دریا جو صدیوں سے اس علاقے میں بہتا آ رہا ہے. اس دریا سے اس ارد گرد کے علاقے جو ہیں ان کو سیراب کیا جاتا تھا، اور انسپیکٹرز تھے، افسران تھے جو یہ دیکھتے تھے کہ پانی جو ہے وہ صحیح طریقے سے لوگوں کو جن کے لینڈز ہیں ان کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. تو یہ اس کے لیے بھی علیحدہ افسران تھے. اس کے علاوہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ میں کہ گورنمنٹ آفیسرز جو تھے ان کے لیے ان کی 3 کیٹیگریز تھیں. یہ اسی دور کی بات ہے، موریہ پیریڈ کی. وہ 3 کیٹیگریز کیا تھیں؟ ایک تو ڈسٹرکٹ یعنی تحصیل کے افسران تھے. ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ دیکھیں کہ اریگیشن کا جو نظام ہے اس کو لک آفٹر کریں. زمین کی میجرمنٹ، اس کی پیمائش، یعنی یہ زرعی زمین کی بات ہو رہی ہے، اس کی پیمائش کے لیے. ہنٹنگ یعنی شکار گاہیں جو ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو تھیں. ایگریکلچر، زراعت کا. روڈز اینڈ ڈسٹینس اسٹونز. اب آپ نے دیکھے ہوں گے اور آج بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اب ہم کتنے پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ چیزیں آج بھی ہیں کہ یہ بھی حکومت کے ڈسٹرکٹ آفیسرز کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہر میل کے اوپر صحیح طریقے سے ایک سٹون نصب ہو جو یہ ظاہر کرے کہ کتنے میل جو ہیں وہ رہ گئے، یعنی مائلیج سٹون تھا. کیونکہ اس زمانے میں جو سفر تھا وہ بذریعہ اینیملز بیک پر ہی ہوتا تھا. تو جو مسافر سفر کرتے تھے ان کو یہ اندازہ لگانا کہ جو ان کی منزل ہے وہ کتنی دور رہ گئی ہے، وہ مائل سٹون پر، جیسے آج مائلیج آپ دیکھیں بورڈز پہ لکھے ہوتے ہیں لیکن آج بھی آپ کو مائل سٹونز نظر آتے ہیں. ان مائل سٹون سے ظاہر ہوتا تھا کہ اب ان کی منزل کتنی دور ہے. سو یہ بھی ایک اہم ذمہ داری تھی. دوسری قسم کے جو آفیسرز تھے وہ ان کا تعلق فوج سے تھا. ڈیفنس میں نے کہا ایک بہت اہم فنکشن ہے، تو دوسری قسم کے افسران جو تھے ان کا تعلق فوج سے تھا اور ان کا کام تھا کہ وہ ڈیفینڈ کریں اس علاقے کو. تیسری قسم کے افسران جو تھے ان کا کام تھا کیپٹل مینجمنٹ. یہاں کیپٹل مینجمنٹ، کیپٹل منی سے اس کا تعلق نہیں ہے، پیسے سے نہیں. کیپٹل سے مطلب ہے دارالخلافہ، یعنی جو دارالخلافہ ہے اس کی مینجمنٹ کے لیے افسران متعین تھے. ان کی کس طرح سے ان کی فنکشنز ڈیوائیڈڈ تھیں کہ ہر کیپٹل میں there were 6 بورڈز، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. بورڈ کا مطلب ہے کہ گروپ آف لیٹس سے 4 or 5 آفیشل which constitutes a board, each managing، یعنی 6 بورڈز تھے اور ہر بورڈ جو تھا وہ مینج کرتا تھا کیا چیز؟ سپرویژن آف فیکٹریز. یعنی یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں بھی فیکٹریز تھیں جہاں پر چیزیں بنتی تھیں لیکن مینولی. مثال کے طور پہ یوں کہہ لیا جائے کہ کس چیز کی فیکٹری ہو سکتی ہے. اگر آپ کی امیجنیشن کو ہم استعمال کریں اور ہم یہ سوچیں کہ اس زمانے میں کس طرح کی فیکٹریز ہوں گی، تو فیکٹریز ہم کہیں گے کہ اس زمانے میں عام طور پہ جو کام ہوتا تھا وہ میٹل ورک ہوتا تھا، دھات کی چیزیں بنتی تھیں، ہاتھ سے چیزیں لوگ بناتے تھے. تو دھات کے برتن کہہ لیجئے، مٹی کے برتن کہہ لیجئے اس قسم کی، یا چرخے پر کام ہوتا تھا. لیکن یہ تو خیر گھروں کے لیے ہوتا تھا. عام طور پہ دھات کی فیکٹریاں تھیں یا مٹی بنانے کے جو برتن ہیں وہ ان فیکٹریز. تو ان کی سپرویژن جو تھی ان بورڈ کی ذمہ داری تھی.
یہ بورڈ جو تھے یہ گروپ آف آفیشلز تھے جو ان چیزوں کو سپروائز کرتے تھے. تو ایک تو یہ ذمہ داری تھی. دوسری ذمہ داری تھی کیئر آف فارنرز، یعنی فارنرز کا مطلب ہے کیونکہ وہ کیپٹل دارالخلافہ کی مینجمنٹ کرتے تھے تو جو لوگ دوسرے ممالک سے آتے تھے ان کی دیکھ بھال، ان کے آرام کا خیال، ان کی سیر و تفریح کا خیال، یہ ایک دوسرا بورڈ تھا جس کی یہ ذمہ داری تھی. تیسرا جو بورڈ تھا جو کیپٹل دارالخلافہ کو میں مینج کرتا تھا وہ برتھس اینڈ ڈیتھس، یعنی کتنے لوگ، آپ کو پتا ہے آج بھی یہ چیزیں جو ہیں ریکارڈ ہوتی ہیں کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کا ریکارڈ جو ہے میونسپل کارپوریشن یا سٹی کا جو ہے اس میں درج کرانا پڑتا ہے. اسی طرح سے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس پہ بھی اس ریکارڈ کو ریکارڈ کرانا ہوتا ہے کہ اتنے یہ شخص جو ہے اب ہی از نو مور. تو یہ بھی ایک وہاں پہ ریکارڈ سسٹم تھا جس کا یہ بورڈ جو ہے اس کو لک آفٹر کرتا تھا. چوتھی ذمہ داری جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ اور کامرس کی، تجارت جو لوگ دوسرے ممالک میں جا کے تجارت کرتے تھے یا ٹریڈ ود ان دا کنٹری جو ہے کیا جاتا تھا اس کو سپروائز کرتے تھے. پانچواں جو بورڈ تھا اس کی ذمہ داری تھی انسپیکشن آف مینوفیکچرڈ آرٹیکلز، یعنی جو چیزیں بن چکی ہیں فیکٹریز میں وہ ان کی انسپیکشن کریں. انسپیکشن کس چیز کی کریں؟ اس کی کوالٹی مناسب ہے، اس کے دام کیا لگیں گے مارکیٹ میں، تو اس کا کام یہ تھا کہ اس کی کوالٹی اور اس کے پرائس کو جو ہے وہ ڈٹرمن کریں، اس لیے کہ اگین حکومت نے اس سے ٹیکس وصول کرنا ہو تو حکومت کو پتا ہو کہ وہ صحیح ٹیکس کا اندازہ لگا سکیں. اور چھٹے بورڈ کی ذمہ داری تھی کہ ٹیکسز کو کلیکٹ کرنا. کوئی بھی حکومت اس وقت تک نہیں کاروبار کر سکتی، اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک وہ اپنا ٹیکس کلیکشن کے نظام کو افیکٹو یعنی بہتر نہ بنائے. کیونکہ اگر اس کا ٹیکس، اس کی انکم کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں تو پھر اس کا جو بجٹ ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہوگا اور اس کے لیے کاروبار حکومت چلانا مشکل ہوگا. اب آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام جو انفارمیشن ہے یہ ایک کتاب ہے جو آج بھی اس کو دیکھیں کہ 4th century BC میں یہ کتاب ان موریہ پیریڈ، موریہ کنگز ڈائنیسٹی تھی موریہ، they were the kings that ruled this part of the subcontinent. ان کے زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی. یہ سنسکرت میں کتاب تھی لیکن اس کی ٹرانسلیشن انگریزی میں کی گئی. 30s میں میرا خیال ہے اس کتاب کی ٹرانسلیشن کی گئی اور اس کا آتھر اگرچہ ڈسپیوٹڈ ہے لیکن عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کا آتھر کوتلیہ تھا اور اس کتاب کا نام تھا ارتھ شاستر. یعنی یہ کتاب تھی حکومت کے اس دور میں کہ حکومت کا کاروبار اور افسران کی کیا ذمہ داری ہے، یہ تمام چیزیں اس میں درج ہیں. تو یہاں کی جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے سب کانٹیننٹ کی وہ آج کی نہیں ہے، وہ کافی قدیم ہے. اب ہم اس خطے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف انویڈرز آتے رہے، مختلف شروع میں کہا گریکس بھی آئے، پرشینز بھی آئے اور سینٹرل ایشیا سے مغلز بھی یہاں پر سینٹرل ایشیا سے آئے تھے. اب ایک گیپ کے بعد، کیونکہ مغل پیریڈ اس لیے اہم سمجھا جاتا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کہ یہ ایک لمبے ایک طویل عرصے تک یہاں پر مغل ڈائنیسٹی نے حکومت کی. مغل ایڈمنسٹریٹو سسٹم has very cleared imprints on the present day public management in Pakistan. بہت واضح اس کے جو ہے نشان ہیں کیونکہ آج بھی ہمیں ان کی بنائی ہوئی عمارتیں نظر آتی ہیں اور ان سے ہم یہ آخذ کرتے ہیں کہ ان کا دور حکومت بھی ایک دور حکومت ایسے تھا جس کے نشانات ہماری ایڈمنسٹریشن پر آج بھی ہیں. مغل پیریڈ لاسٹڈ اوور 2 centuries. یہ 16th اور 18th century کا پیریڈ ہے اور ڈیورنگ many rulers they ruled this place including شیر شاہ سوری اینڈ اکبر. میں یہاں پہ زیادہ ان دو لوگوں کا نام، ویسے تو مغل حکمرانوں میں سے آپ کو پتا ہے کہ بابر بھی تھا جس نے بنیاد رکھی مغل سلطنت کی، لیکن اکبر اور کا دور اس لیے زیادہ نون ہے کہ یہ ایک
سب سے زیادہ طویل دور تھا اور اس دور حکومت میں سب سے زیادہ امن و امان تھا. لیکن شیر شاہ سوری اگرچہ مغل نہیں تھا لیکن اس نے پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے وہ کام کیے جس کی آج بھی جس کی بنیاد پر اکبر نے اپنا پبلک ایڈمنسٹریشن کا سسٹم جو ہے اس کو اسٹرینتھن کیا. اب شیر شاہ سوری کا سسٹم جو تھا، ہم نے کانسیپٹ کی بات کی تھی پبلک ایڈمنسٹریشن میں سینٹرلائزیشن کی، تو شیر شاہ سوری کا جو پیریڈ تھا وہ کافی اس نے سینٹرلائزڈ سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا تھا. اس نے اپنی امپائر کو، جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، 47 ڈویژنز میں ڈیوائڈ کیا ود سیورل سب ڈویژنز انڈر ایچ، اور ہر ڈویژن کے نیچے سب ڈویژنز تھے، ناٹ ون بٹ سیورل سب ڈویژنز، چند ایک اس نے سب ڈویژن رکھے انڈر ایچ ڈویژن. اور دیکھیں کہ اسی طرح سے جب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ جو بنیاد ڈالی تھی شیر شاہ سوری نے اور جس طرح سے اس نے حکومت کی تھی، اس کے اثرات انگریز کے زمانے تک رہے اور آج بھی ہم وہی ڈویژنز استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے وہی لینڈ ایک امپورٹنٹ ریسورس تھا، اس کے لیے اس نے بڑا اس کو ایمفسائز کیا پچھلے حکمرانوں کی جیسے انہوں نے کیا. اب موریہ پیریڈ میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ اس پیریڈ میں بھی لینڈ کی جو میجرمنٹ تھی اور سروے، اس کی جو سروے تھا لینڈ کا، وہ اس کے اوپر بہت توجہ تھی. سو اس نے اس چیز کو آرگنائز کیا کہ صحیح طریقے سے لینڈ کو میجر کیا جائے، لینڈ وچ از انڈر کلٹیویشن ناٹ ادر لینڈ ایز آئی سیڈ بفور. اگین ٹیکس کلیکشن سسٹم، effective tax administration was very important. He emphasized and he focused and he gave a lot of importance to the tax collection system. پھر جو تیسری چیز اس نے کی وہ تھا کرمنل جسٹس سسٹم، یعنی یہاں پر آپ یوں کہہ لیں کہ چوری چکاری یا قتل و غارت، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا وارداتیں معاشرے میں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے ایک افیکٹو کرمنل سسٹم جو ہے ڈیولپ کیا. اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیر شاہ سوری ایک چیز سے تو بہت ہی پہچانا جاتا ہے، گرینڈ ٹرنک روڈ جس کو کہا جاتا ہے، جو یہاں پشاور سے لے کر کلکتہ تک اس نے یہ سڑک بنائی. یہ سڑک اس کی آج بھی قائم ہے، یعنی اگرچہ بدلتے ہوئے وقت نے اس پہ اپنے اثرات چھوڑے لیکن آنے والی تمام حکومتوں نے اس سڑک کو قائم رکھا. نہ صرف گرینڈ ٹرنک روڈ، اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے بے شمار روڈ نیٹ ورک ڈیولپ کیا. اور روڈ نیٹ ورک کا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم سسٹم ہے ڈیولپمنٹ کا. اگر روڈ نیٹ ورک کسی بھی ملک کا اچھا ہوگا تو اس کے جو دیہی علاقے ہیں وہ شہروں سے اچھی طرح سے کنیکٹڈ ہوں گے، اور نہ صرف لوگوں کی موومنٹ بلکہ اجناس کی اور ٹریڈ جو ہے ود ان دا کنٹری، ود ان دا ڈسٹرکٹس، ود ان دا ڈویژن جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوگا. تو اس نے روڈ نیٹ ورک کے اوپر بہت ایمفسائز کیا، اور not only that he constructed GT road, Grand Trunk Road, but there was a development of a whole network of roads under his reign. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شیر شاہ سوری نے جو مزید ڈیولپمنٹ کی پبلک ایڈمنسٹریشن اور ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ تھی کنسٹرکشن آف ہاسپٹلز ایز ویل. He established gardens and hospitals and promoted public welfare, and he believed that no citizen should be deprived of state benefaction and no one should have superfluity of the same. یعنی اس کا یہ بلیف تھا، اس کا یہ یقین تھا اس بات میں کہ کوئی جو بھی سٹیزن ہے، شہری ہے، اس کو بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ ضرور میسر آنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ کوئی سہولت ہو اور کسی کے پاس بالکل بھی نہ ہو. سو کیپنگ دیٹ ان ویو ہی کنسٹرکٹڈ گارڈنز اینڈ ہاسپٹلز
and he was a great believer in the social welfare system of the government. اب شیر شاہ سوری کا دور جب ختم ہوتا ہے تو I'm just taking out the rest of the rulers, and we see a very longish period of Mughal rule of one single king, that was Akbar. And Akbar ruled for almost 50 years on the subcontinent. His period is considered to be the most peaceful period because we see that in this part of the world, people with different religious backgrounds and people with different ethnic backgrounds lived, yet Akbar maintained peace in his kingdom. Akbar, during his period, took a lot from what Sher Shah Suri had developed. He borrowed a lot of things from his system, and his empire again was divided into provinces, then divisions, districts and villages. اور village کی بہت اہمیت تھی. جو الفاظ جیسے جن کو میں کہہ رہی ہوں کہ پروونسز، یہ صوبے کہہ لیں، ڈویژنز تھے، اور ڈسٹرکٹس تحصیلیں اور گاؤں، یہی ٹرمینالوجی جو اس کے دور میں استعمال ہوتی تھی وہی ٹرمینالوجی آج بھی استعمال ہوتی ہے. یہ جتنی بھی ڈویژن تھی دس واز این ایڈمنسٹریٹو ڈویژن آف دا کنگڈم، آف دا ہول آف ہز کنگڈم. اور گاؤں جو تھا اکبر کے دور میں واز دا اسمالسٹ یونٹ آف ایڈمنسٹریشن، اور اس کے اوپر بہت فوکس تھا. کیوں گاؤں کے اوپر کیوں توجہ تھی؟ اس لیے کہ جو دیہی علاقے ہیں وہی ایک سورس آف انکم ہیں جہاں پہ سے اناج آتا ہے، اور جو اناج ملک کے باقی حصوں یعنی شہروں کو بھی اناج گاؤں سے سپلائی ہوتا ہے. لہذا اس اسٹرکچر، اس اسمالسٹ یونٹ کو فوکس کرتے ہوئے وہاں پہ جو حکومت کے اہلکار تھے وہ کون کون سے تھے؟ وہ ایک وہاں پر ایک ہیڈ مین ہوتا تھا، ہیڈ مین اس کو کہا جاتا تھا. دوسرا اکاؤنٹنٹ جو وہاں پہ حساب کتاب رکھتا تھا، حساب کتاب کس کا کہ کتنا اناج وہاں پہ پروڈیوس ہوا اس گاؤں میں، کیا گاؤں میں اناج کی پروڈکشن تھی. اور ایک واچ مین. تو آپ دیکھیں کہ اس چھوٹے سے یونٹ جس کو گاؤں کہا جاتا تھا اس کی ایک اپنی ایڈمنسٹریشن تھی، اور یہ ایڈمنسٹریشن اس طرح سے تھی کہ ایک ہیڈ مین کہہ لیں اور ایک واچ مین جو تھا وہ اس کا کام تھا کہ وہ پیس، ٹو مینٹین پیس ان دا ولیج، to watch that nobody is doing any illegal activity. اور یہ رات کے وقت بھی اس کا کام ہوتا تھا، چوکیدار کی حیثیت سے بھی یہ کام کرتا تھا کہ کوئی اللیگل ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، نہ ہو گاؤں میں جو کہ قانون کے خلاف ہو. تو اس چیز کے اوپر بھی اس گاؤں کے اوپر جو ہے ایک بڑا اسپیسیفک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر تھا. اس کے علاوہ جو اکبر نے جس چیز کے اوپر توجہ دی اس کا تھا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم. یعنی آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اکبر نے جو اس کے اپنے اہلکار تھے یا سول سرونٹس تھے ان کی ویجز اور سیلری کا بہت خیال تھا. یعنی اس نے ایک کیریئر سسٹم بنایا جس میں سول سرونٹس جو تھے وہ ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ آج اگر وہ ایک لیول سے شروع کر رہے ہیں تو کل کو ان کی پروموشن ہوگی، اور ان کی جو ایک لیول سے دوسرے لیول ہے وہ یعنی ہیراکی میں موو کریں گے. دے کوڈ سی دیئر کیریئر ود ان دی گورنمنٹ آرگنائزیشن. اس کے علاوہ انٹری ٹو سول سروس واز ناٹ ریسٹرکٹیڈ آن دا بیسس آف ریلیجن اور جیوگرافک اوریجن. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں تو یہ تھا، لیکن چونکہ اکبر کا دور حکومت بڑا جسٹس والا سمجھا جاتا ہے اور بہت سی یہاں پہ ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ رہتے تھے، تو اس نے کہا کہ جو سول سروس میں لوگ آئیں گے وہ لوگ ارریسپیکٹو آف کہ ان کا ریلیجن کیا ہے اور وہ کس علاقے سے آتے ہیں، ان کو سول سروس میں اجازت ہے، سول سروس میں ان کو آنے کی اجازت ہے، اور ان کے اوپر کوئی ریلیجن کے بیسس پر اور ایتھنک بیسس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نیکسٹ چیز جو اکبر نے جس کو اہمیت دی وہ اگین باقی حکمرانوں کی طرح ریونیو کلیکشن سسٹم تھا.
It was based on survey and classification of soil. دیکھیے آپ یہ چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ چاہے وہ موریہ کا پیریڈ تھا یا مغل پیریڈ تھا یا شیر شاہ سوری کا پیریڈ تھا، ان کی توجہ ریونیو کلیکشن کے اوپر بہت تھی. اور میں نے آپ کو اس کی اہمیت بتا دی ہے کہ ریونیو کلیکشن حکومتوں کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے. اور دوسری چیز جس چیز پہ سارے حکمرانوں نے توجہ دی وہ تھا لینڈ کو صحیح میجر کیا جائے، اور لینڈ جو اسٹیٹ کا لینڈ ہے، جن لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ لینڈ، وہ اس لینڈ کی ورتھ معلوم کریں. یعنی ورتھ سے مراد ہے کہ ایسا لینڈ بھی ہوتا ہے جو بیرن جس کو کہا جائے، جس میں اناج نہیں اگ سکتا اور جس میں پانی جو ہے پہنچ نہیں سکتا دریاؤں کے ذریعے، اور ایسا لینڈ جو بڑا فرٹائل ہے، بہت زرخیز ہے، اس کی مالیت میں اور وہ جو بیرن لینڈ ہے اس کی مالیت میں فرق ہوگا. اور اسی طرح سے بیرن لینڈ کا آؤٹ پٹ اور فرٹائل لینڈ کا جو آؤٹ پٹ ہوگا یا پروڈیوس ہوگا یا اناج ہوگا وہ مختلف ہوگا، وہ یکساں نہیں ہو سکتا. تو یہ ٹیکس لگانے سے پہلے یہ ٹیکس اہلکاروں کا جاننا ضروری تھا کہ جس پہ وہ ٹیکس لگا رہے ہیں وہ یہ پہلے سے متعین کر لیں کہ اس پہ جو ٹیکس لگائیں گے وہ ٹیکس لگانے والے کو پہلے سے معلوم ہو اور وہ فکس ہو جائے، اور دونوں طرف یہ بات کلیئر ہو کہ ٹیکس دینے والے نے اور ٹیکس لینے والے نے کتنا ٹیکس جو ہے وہ لینا ہے. پھر ہم اکبر کے دور کا جوڈیشل سسٹم بھی دیکھتے ہیں اور لا انفورسمنٹ سسٹم. اگین جو جوڈیشل سسٹم میں یعنی عدالتیں کہہ لیں، اس زمانے میں یہاں میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ عدالتیں اس طرح کی عدالتیں نہیں تھیں جیسے کہ انگریزوں نے آ کے قائم کی. قانون تھا وہ لکھا ہوا قانون نہیں تھا، یہ وہ قانون تھا جو کہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا قانون تھا، اور اس میں لا میں اتنی یونیفارمٹی نہیں تھی. لیکن پھر بھی یہ کہہ لینا کہ یہ بڑا پرانا ہمارا انفارمل سسٹم ہے کہ پنچایت ہوتی تھی. اس کا ایک پنچایت کا مطلب ہے کہ 5 انفلوئنشل نوبل ریسپیکٹیبل لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور اس میں ایک ان کا سرپنچ ہے جو اس کو ہیڈ کرتا ہے. اور کوئی بھی اگر گاؤں میں ایسی چیز جو سول لا ہے، جو سول میٹر سے ریلیٹ کرتا ہے، اور سول میٹرز کیا ہوتے ہیں؟ سول میٹرز ہوتے ہیں جو جائیداد سے متعلقہ ہوں، جو 2 لوگوں میں جھگڑے سے متعلقہ ہوں، ان کے اوپر فیصلہ دیتے ہیں. اور کرمنل بھی یہی پنچایتیں جو ہیں، یہی جوڈیشل سسٹم جو تھا، یہ کرمنل فیصلے بھی یہی کیا کرتے تھے. پھر اس میں تھا لا انفورسمنٹ. اب لا انفورسمنٹ میں ایک آپ نے شاید نام بڑا، اگین یہ نام اسی سب کانٹیننٹ سے ہے، کوتوال کا کانسیپٹ تھا، جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ چیف پولیس آفیسر کہا جاتا تھا. اور اس کے پاس صرف سول اتھارٹی تھی، اور سول اتھارٹی یہی تھی کہ وہ اپنے گاؤں میں صرف پراپرٹی سے ریلیٹڈ فیصلے کرے. کرمنل اتھارٹی اس کے پاس نہیں تھی کوتوال کے پاس. اور کوتوال جو ہیں اہم جو قصبے تھے، شہر تھے، ان میں وہ اپوائنٹ کیے جاتے تھے. اور دیہی علاقوں میں یا رورل ایریاز میں فوجدار جو ہیں ان کو تعینات کیا جاتا تھا کہ وہ کرائم کو کنٹرول کریں. کرائم کی جو ذمہ داری تھی وہ فوجدار کے پاس ہوا کرتی تھی. اکبر کے دور حکومت کے بعد ایک ایسا پیریڈ آتا ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے کانٹیکسٹ میں ایک بہت ہمیں گیپ نظر آتا ہے، اور وہی سسٹم جو اکبر نے اپنے دور حکومت میں اسٹیبلش کیا وہی چلتا رہا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکبر کا دور جب 50 سال کے بعد ختم ہوتا ہے تو ہم ایک دم ایک دنیا میں تبدیلی آ رہی تھی، اور جو بر صغیر پاک و ہند تھا وہاں پر ہم ایسٹ انڈیا کمپنی، یعنی یوں سمجھ لیجئے یہ ایک ایسی کمپنی تھی، یا بالفاظ دیگر اس کو کہیں گے کہ یہ ایک آپ ملٹی نیشنل کارپوریشن جو ہوتی ہے ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ تھی. ایک ٹریڈنگ گروپ تھا برطانیہ کا،
انگریزوں کا جو مرچنٹس تھے، اور یہ اس تلاش میں آئے تھے اس خطے میں کہ یہاں پہ دیکھیں، یہ ایکسپلور کریں کہ یہاں پر کیا پروڈکٹس ہیں جو یہاں سے وہ انگلستان لے جا سکتے ہیں، اور وہاں کی کیا چیزیں جو ہیں، جو اس وقت انڈسٹریل ریولوشن ابھی آیا نہیں تھا ایسٹ انڈیا، لیکن وہاں پہ بہت سی ڈیولپمنٹ، سائنٹیفک ڈیولپمنٹس جو ہیں وہاں پہ ہو رہی تھیں، تو وہ وہاں سے اپنے پروڈکٹس کے لیے نئی مارکیٹس کی تلاش میں سب کانٹیننٹ میں آئے، اور سب کانٹیننٹ سے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں سے وہ کیا چیزیں لے جا سکتے ہیں جو وہ اپنی مارکیٹس میں بیچ سکتے ہیں۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی واز اے ٹریڈنگ کمپنی اینڈ اٹ ہیڈ اٹس بورڈ آف گورنر۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کمپنی جو ہوتی ہے اس کا بورڈ آف گورنرز یا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے، اور کمپنی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکومت ہی، یعنی اس کو حکومت کی پشت پناہ ہی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اٹ سیلف حکومت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے، اس کو چارٹر ملا 31 دسمبر 1600 میں فرام دی برطانوی حکومت سے، ٹو ٹریڈ فریلی انٹو اینڈ فرام ایسٹ انڈیز، یعنی ٹریڈنگ کی اس کو اجازت ملی کہ ایسٹ انڈیز میں ٹریڈ کر سکتی ہے۔ ناؤ برٹش پیریڈ کو اگر ہم دیکھیں تو اس دور میں ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ چارٹر ملا اس کمپنی کو، اور 1609 میں اس کے چارٹر کو مزید ایکسٹینشن ملی، یعنی اس کو صرف اتنا اختیار ملا برطانوی حکومت سے کہ وہ یہاں پر کاروبار کر سکتی ہے اور گریجولی اپنے کاروبار کو پھیلا سکتی ہے۔ لیکن جب یہ کمپنی یہاں پر آئی تو اس نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پر بہت سی اپرچونٹیز ہیں۔ اپرچونٹیز اس لیے ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جو زرخیز بھی ہے، یہ وہ علاقہ ہے جس میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو انگلستان میں نہیں ہیں۔ تو 1661 میں اس کمپنی کو یہ اجازت مل گئی برطانوی حکومت سے کہ وہ یہاں پر وار ڈکلیئر کر سکتی ہے۔ اگر کوئی اس کی ٹیریٹری میں آتا ہے تو وہ اس کو یہاں پر وار ڈکلیئر کر سکتی ہے، یعنی ان کو ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف، اینڈ دے کین آئیدر گو ایٹ وار ود دا رولرز اور دے کوڈ مینٹین پیس۔ اب اگر ہم اس وقت کے دور حکومت میں دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے رولرز تھے سب کانٹیننٹ میں، تو مختلف راجا، مہاراجا اور سلطنتیں تھیں وہاں پر، تو ان کے یہ اجازت مل گئی۔ اور پہلی فیکٹری جو اس کمپنی نے قائم کی، وہ قائم کی اس نے بالاسور، ایک جگہ ہے وہاں پر اس کو اجازت ملی فیکٹری قائم کرنے کی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اجازت مغل حکمران شاہ جہان نے دی تھی اس وجہ سے کہ اس کی ٹریٹمنٹ وہاں کمپنی کے ایک سرجن نے اس کو ٹریٹ کیا تھا، جو ڈاکٹر تھا، اس کو میڈیکل کیئر دینے کے بدلے میں کمپنی کو اجازت ملی کہ وہ وہاں پر اپنی پہلی فیکٹری قائم کریں۔ تو یہاں تک ہم دیکھتے ہیں جو برٹش پیریڈ ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ چکی ہے، اور ہم نے یہاں دیکھا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی جو بنیاد ہیں اور جو کانسیپٹس ہم نے ویسٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھے ہیں، بہت سی چیزیں وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہو رہی تھیں، لیکن یہاں پر بطور ڈسپلن نہیں تھا، اس کی جتنی پریکٹیکل ایسپیکٹس جو تھے وہ یہاں پر موجود تھے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اسی برٹش پیریڈ کو آگے لے کر چلیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ برٹش دور میں یا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا پیریڈ ہے اس میں پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کیا کیا تبدیلیاں آئیں، اور چونکہ یہ تبدیلیاں ہم کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں لہذا ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کے اوپر مزید ہم بات چیت کریں گے، سوال اٹھائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت لوں گی، اور یہ امید کرتی ہوں کہ آپ چیزوں کو پڑھتے رہیں گے۔ بہت ہسٹوریکل ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس علاقے میں جس میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ کون سے حکمران تھے اور اس کے اثرات ہمارے اداروں پر کیا ہوئے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔